آج دیکھیے کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہو گیا ہے۔ آج ایک مسلمان جب کسی دوسرے مسلمان سے بدظن ہوتا ہے، کسی طرح سے اس کو کوئی بدگمانی ہو جاتی ہے، اب وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر کے ہمارے آپ کے سامنے سوشل میڈیا پر یا کہیں اگل بغل محلے پڑوس میں بیٹھ کر کے، چوراہوں پہ دوستوں میں بیٹھ کر کے وہ کیا کرتا ہے، اس دوسرے مسلمان کے خلاف باتیں کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کی برائی کرتا ہے۔ تو اب ہم یہ نہیں کرتے کہ اس کو ہم روکیں اور منع کریں یا اس کو کسی طرح سمجھائیں کہ بھئی دیکھ اس نے جو کچھ کہا ہوگا یا اس نے جو کیا ہے اس کا مطلب وہ نہیں جو تو سمجھ رہا ہے، اس کے کہنے کا مطلب کچھ اور ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ ہم اس کی صفائی نہیں دیتے ہیں، بلکہ الٹا ہم اس بندے کو اور شہ دے رہے ہوتے ہیں، اس کی برائیاں یہ جو بیان کر رہا ہے اس کو بڑی دلچسپی سے سنتے ہیں، بڑے مزے لے کر کے، اور اس کو کہیں نہ کہیں شہ دے رہے ہوتے ہیں الٹا کہ ہاں وہ اس نے ایسا کہا ہوگا۔ وہ تھوڑا کہتا ہے، ہم اس کو زیادہ کچھ بتاتے ہیں۔ میرے بھائی، میرے نبی علیہ السلام، آج میں مشکاہ شریف پڑھا رہا تھا بچوں کو، آج یہ حدیث میں نے پڑھی، حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اب دیکھیے یہ حدیث یار کس طرح ہمیں جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، من اغتیب عنده اخوہ المسلم وہو یقدر علی نصرہ فنصرہ نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ کسی کے سامنے اگر اس کے مسلمان بھائی کی غیبت کی جاتی ہے، برائی کی جاتی ہے، اور وہ بندہ اسے اس غیبت سے بچانے پر قادر ہے، وہ اس اپنے بھائی کی مدد کر سکتا ہے، اس کی طرف سے صفائی دے کر کے اور اس کا دفاع کر کے، وہ اس کی عزت بچانے پر قادر ہے، مدد کرنے پر قادر ہے، اور اگر وہ اس کی مدد کر دے رہا ہے، مثلا ایک بندہ آ کر کے اگر میرے سامنے کسی مسلمان کی برائی کر رہا ہے تو میں اس کو ڈانٹ دیتا ہوں کہ میرے سامنے میرے بھائی کی برائی مت کرنا، میرے سامنے کسی مسلمان کی غیبت مت کرنا، یا پھر وہ ہم اس کو ڈانٹ نہیں سکتے تو اس کو سمجھا سکتے ہیں کہ مثلا بھائی جو تم کہہ رہے ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بدگمانی ہوئی ہو، اور اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میں اس بندے کو اچھے سے جانتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے۔ اس طرح کر کے کسی طرح اس کا دفاع کر دے اور اس کی عزت بچا کر کے اپنے اس مسلمان بھائی کی مدد کر دے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، نصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، تم اپنے مسلمان بھائی کی عزت بچا کر کے اس کی مدد کرو گے، اس کے بدلے میں اللہ تمہاری دنیا میں بھی مدد فرمائے گا اور کل آخرت میں بھی مدد فرمائے گا۔ یعنی تمہاری اللہ اس کے بدلے میں اگر کل کبھی تمہارے خلاف کیچڑ اچھالے گئے اور تمہاری غیبتیں کہیں کی گئیں اور تمہاری اگر کسی جگہ پر برائی ہوئی نا، تو اللہ وہاں کسی ایسے بندے کو کھڑا کر دے گا جو اٹھ کر کے تمہارے عزتوں کی رکھوالی کرے گا اور تمہاری عزت کا وہ تمہاری طرف سے صفائی دے گا وہاں پر۔ اس طرح اللہ تمہاری دنیا میں مدد فرمائے گا اور تمہیں دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ آگے میرے حضور فرماتے ہیں، فَإِن لَمْ يَنْصُرْهُ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى نَصْرِهِ أَدْرَكَهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اللہ اکبر۔ میرے حضور فرماتے ہیں، اس کے سامنے کسی مسلمان کی برائی ہوئی تھی، غیبت ہوئی تھی، اور یہ اس غیبت کو روکنے پر قادر تھا اور اپنے بھائی کی مدد کر سکتا تھا، لیکن اس نے غیبت کو روک کر کے اپنے بھائی کی مدد اگر نہیں کی تو کہتے ہیں اللہ رب العزت اس بندے کو نہ دنیا میں چھوڑے گا نہ آخرت میں چھوڑے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یعنی اس سے پھر ایک دن آئے گا کہ اللہ رب العزت اسے دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ذلیل کرے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے واسطے یار لوگوں کی عزتوں کے رکھوالے بنو یار، ایک دوسرے کی عزتوں کی حفاظت کرو۔ آج سے تم یہ عہد کرو کہ اب جب بھی کبھی نہ، چائے کی ہوٹلوں پر، گلی کے نکڑوں پر، محلے بازار میں، خاندان رشتہ دار میں، دوستوں کی محفلوں میں، جب بھی ہم کسی مسلمان کے خلاف باتیں سنیں گے نا، اور جب بھی میرے سامنے کسی مسلمان بھائی کی حق عزت کی جائے گی، یار وہاں ہم اٹھ کے کھڑے ہوں گے اور کہیں گے خبردار میرے بھائی کی برائی میرے سامنے مت کرنا۔ آج تم یہ اسٹینڈ لوگو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، یہ بھی مشکاہ شریف کی حدیث ہے، میرے حضور فرماتے ہیں، من ذب عن لحم اخیہ بالمغیبۃ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار، کہ آج جو دنیا میں اپنے مسلمان بھائیوں کی برائی سے کسی کو روکے گا، اس کی غیبت سے کسی کو روکے گا اور اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی جو حفاظت کرے گا، اللہ اپنے ذمہ کرم پر واجب فرما لے گا کہ کل ایسے بندے کو جہنم سے آزاد کرے۔ اللہ ایسے بندے کو جہنم میں کبھی داخل نہیں فرمائے۔